لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ ومن یطیع الرسول فقد اطاع اللہ۔ جس نے جو کچھ بھی پایا وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں، حضور کی محبت میں، حضور کی نسبت سے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں۔ یہ حقیقت ہے اور اس حقیقت کو سمجھنا ایک مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے کہ زمانے میں جتنی بھی عزتیں ہیں، زمانے میں جتنے بھی کامیابیوں کے، کامرانیوں کے درجات ہیں اور ترقیوں کا اور ارتقاء کا جو سفر ہے وہ تب ہی مکمل ہوتا ہے جب انسان سراپا رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام، تابع دار، فرما بردار، اطاعت گزار بن جاتا ہے۔ ہم جتنے بھی نام دیکھتے ہیں ان کو جو عزتیں ملی ہیں وہ ساری رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے ملی ہیں۔ آج اگر ہم یہ سوچیں کہ حضور کی ذات کو چھوڑ کے، حضور کی راستے کو چھوڑ کے اور آقا کریم کی نسبت مبارکہ کو چھوڑ کے ہم کامیاب ہو جائیں گے، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ ذرا سوچئے، جن لوگوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، حضور سے محبت کی، حضور کی نسبت کو بنا کے رکھا، آقا کونین کے اشارہ ابرو پہ اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے، انہیں کیا مقام ملا، انہیں کیا مرتبے ملے۔ ذرا حضرت معاذ بن جبل کے بارے میں تو سوچئے، جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں یہ کہا ہوگا کہ اے معاذ، اللہ کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، اس وقت حضرت معاذ بن جبل کو کیسا لگا ہوگا؟ ذرا حضرت عبداللہ ابن عباس کو کیسی خوشی محسوس ہوئی ہوگی جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سینے سے لگا کے کہا ہوگا کہ اے عبداللہ ابن عباس، تو میرا عزیز ہے اور اے اللہ اسے قرآن سکھا دے۔ حضرت سیدنا عثمان ابن عفان کو کتنی خوشی محسوس ہوئی ہوگی جب تبوک کے موقع پہ انہوں نے اتنا زیادہ سامان دیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج کے بعد میرا عثمان جو بھی عمل کرے گا اس کو اس کا عمل نقصان نہیں دے گا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کی خوشیوں کا کیا عالم ہوگا جب ان کے شل ہاتھ میں بجلی دوڑ گئی ہوگی، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اے سعد، یہ تیر پکڑ۔ حضور تیر پکڑاتے اور حضرت سعد کو کہتے چلاؤ یہ تیر، تجھ پہ میرے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ ساری کائنات یہ کہتی ہے کہ ہمارے ماں باپ رسول اللہ پہ قربان، پر حضرت سعد بن ابی وقاص کو میرے آقا کہتے ہیں تجھ پہ میرے ماں باپ قربان۔ کیا خوشی ہوئی ہوگی حضرت موسیٰ اشعری کو جب انہیں رسول کائنات نے یہ فرمایا تھا کہ اے موسیٰ، رات کو اگر جب تم قرآن مجید پڑھ رہے تھے تو میں تمہارا قرآن سن رہا تھا، تو حضرت ابو موسیٰ اشعری کو کیا خوشی ہوئی ہوگی کہ میں کتنا خوش قسمت ہوں کہ جس کا قرآن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ تاجدار حل عطا، آپ کو کتنی خوشی اور فخر سے کتنا سینہ چوڑا ہوا ہوگا جب رسول پاک نے فرمایا خیبر کے موقع پہ کہ کل میں جھنڈا اس شخص کے ہاتھ دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ حضرات، کتنی خوشی کا عالم ہوگا اور کیا فرحت و انبساط کی کیفیت ہوگی حضرت صائب بن یزید کے اوپر کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا، بوڑھے ہو گئے، سر کے بقیہ بال سفید ہو گئے، پر جہاں دستے رسالت ماب رکھا گیا وہاں بال سیاہ رہے۔ صرف بال سیاہ نہیں رہے، وہ کہنے لگے کہ میں اپنے سینے میں آقا کے دستے مبارک کی ٹھنڈک آج بھی محسوس کرتا ہوں۔ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کتنے فخر سے، کتنے انبساط اور خوشی کے ساتھ پھولی نہ سماتی ہوں گی جب آقا کائنات سے پوچھا حضور آپ کی محبوب ترین کون ہے، تو آقا نے فرمایا عائشہ آپ میری محبوب ترین ہو۔
انصار والوں پہ کیا گزری ہوگی، ان کی کیفیات کیسی ہوں گی جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم سارے لوگ ایک طرف ہو جاؤ اور انصار ایک طرف ہو جائیں تو میں اللہ کا رسول انصار کا ساتھ دوں گا۔ پھر انصار خوشی میں اور بھی دابالا ہو گئے ہوں گے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انصار سے محبت ایمان کی علامت ہے اور انصار سے نفرت منافقت کی علامت ہے۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تو ان کے آنسو ہی نہیں رکتے ہوں گے خوشی سے، ان کا دل تو بھر آیا ہوگا خوشی سے کہ جب کریم آقا نے فرمایا بلال تم کون سا عمل کرتے ہو کہ تمہارے چلنے کی آواز جنت میں ہم نے محسوس کی ہے، تو حضرت بلال کا سینہ تو خوشیوں سے اور محبتوں سے چوڑا ہو گیا ہوگا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تو بات ہی کیا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ فرمایا ہوگا کہ اگر میں کسی انسان کو اپنا دوست بناتا تو ابو بکر صدیق کو اپنا دوست بناتا، اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے کیا کہنے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در دولت پہ آپ نے دستک دی تو حضور نے دربان سے فرمایا جاؤ جو دروازے پہ آیا ہے اسے اندر بھی آنے دو اور اسے جنت کی بشارت بھی دے دو۔ حضرت فاروق اعظم کو اس وقت کیا خوشی محسوس ہوئی ہوگی۔ حضرات میں نے یہ جو نام لیے ہیں، جتنی میں نے محبتیں گنوائی ہیں، یہ چند ایک ہیں، کتنی ہی ایسی محبتیں ہیں جن کو یہ مقام، جن کو یہ مرتبے، جن کو یہ عزتیں فقط رسول اللہ کی نسبت سے ملی ہیں۔ ذرا سوچئے گا جب قیامت کے دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہم پیش ہوں گے اور اگر حضور ہمیں دیکھ کے یہ کہیں کہ تم تو وہ ہو جنہوں نے بن دیکھے اور میرا زمانہ پائے بغیر بن دیکھے مجھ پہ ایمان لایا، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے، اس وقت ہماری خوشی کا، اس وقت ہماری چاہتوں کا، اس وقت ہمارے فخر کا اور اس وقت ہماری فرحت و انبساط کا کیا عالم ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار کائنات کا سامنا ہو تو ہم اس قابل ہوں کہ آقا ہمیں دیکھیں تو یہ کہیں کہ تم تو میرے وہ خوش قسمت غلام ہو جنہوں نے بن دیکھے مجھ پہ ایمان لایا، تو میں آج بھی اور پہلے بھی تمہیں مبارک دے کے گیا تھا کہ ایک مرتبہ مبارک ہو انہیں جنہوں نے مجھے دیکھا، اور 7 مرتبہ یا 60 مرتبہ مبارک ہو انہیں جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا پھر بھی ایمان لائیں گے، کلمہ پڑھیں گے، میرے نام پہ جانے قربان کریں گے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، اس کائنات میں جو کچھ بھی اور اس جہان میں جو کچھ بھی عزت لینی ہے، مرتبہ مقام لینا ہے تو لازمی شرط ہے غلامی مصطفیٰ میں آنا پڑے گا۔